مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک، مبارک ساعتیں، رحمتوں سے معمور گھڑیاں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے فرماتے ہیں: شور مہ نو سن کے تجھ تک میں دواں آیا، شور مہ نو سن کے تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے مائے دے رمضان آیا۔ رمضان المبارک جس کا استقبال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس شعر سے فرمایا، یہ رمضان المبارک عظیم ترین مہینہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رمضان المبارک میں قرآن آیا، جیسا ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر رمضان المبارک میں کب قرآن کو نازل کیا؟ ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور ممتاز ہو گیا۔ جس رات میں قرآن آیا وہ رات تمام راتوں سے ممتاز ہو گئی۔ تو پھر امت مسلمہ کو یہ غور بھی کرنا چاہیے کہ جس قلب اطہر پر قرآن آیا وہ ہمارے اور آپ کے جیسا قلب نہیں ہوگا۔ قرآن کا نزول جب ماہ رمضان کو افضل بناتا ہے، شب قدر کو افضل بناتا ہے، تو جس قلب اطہر پر اس کا نزول ہے وہ قلب بھی افضل ترین قلب ہے۔ رمضان المبارک خداوند ذوالجلال نے ایک جانب اس کو نزول قرآن سے متعارف کروایا اور دوسری جانب سورہ بقرہ میں ہی ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم کوئی انوکھے نہیں ہو کہ صرف تم پر ہی فرض کیا، تم سے پچھلی امتوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن سکو۔ یعنی روزے کی ایک فرضیت کا بیان ہے کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا، پھر روزے کی تاریخ بیان ہو رہی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی روزہ فرض تھا گزشتہ امتوں پر، اور مقصدیت بیان ہو رہی ہے لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی حصول تقوی کے لیے روزہ ناگزیر ہے۔ سن 2 ہجری میں ماہ شعبان المعظم میں تحویل قبلہ کے واقعے کے تقریباً 10 روز کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم آیا۔ رمضان المبارک اور روزہ اور روزے کے ذریعے تقوی کا حصول، اس پر ہم چاہیں گے کہ مختصر کلام ہو سکے۔ رمضان کا لفظ رمضا سے ہے، رمضا کہتے ہیں شدید گرمی کو، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اہل عرب نے مہینوں کے نام رکھے تو جب یہ نام رکھے جا رہے تھے ان دنوں رمضان یہ شدید گرمیوں کے موسم میں آتا تھا، اس لیے اس کو رمضا کہا گیا، شدید گرمی۔ اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس کا نام رمضان رمض الصائم سے ہے، یعنی روزے دار کے پیٹ کی گرمی جو اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو گرمی ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کو جلا رہی ہوتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا رہی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں خداوند ذوالجلال کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک خاص اہتمام کیا کہ جس میں ہم تقوی کے حصول میں آسانی سے کامیاب ہو سکیں۔ عام زندگی میں انسان کہتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب وہ خطرہ تو شیطان کی سائڈ سے جو خطرہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بلکہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ماحول بن رہا ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے
کھول دیے گئے. پھر قلیل محنت پر کثیر اجر، یعنی اگر فرض عبادت کرو گے تو اس کا اجر و ثواب 70 گنا اور 700 گنا، اور اللہ جتنا چاہے اس کا اجر و ثواب انسان کے تصور اور فہم سے ماورا. اگر نفلی عبادت کرو گے تو اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر. یعنی کم محنت پر زیادہ اجر و ثواب اس مہینے میں رکھ دیا گیا. اب یہ مہینہ کتنی برکتوں والا ہے. شیاطین سے بھی نجات مل گئی، جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے. تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر و ثواب مقرر کر دیا گیا. اب بندوں کو کہا گیا کہ اے بندو، ہم نے تمہارے لیے یہ ماحول بنا دیا، اب ذرا سی کوشش کرو. اور کوشش کیا کرنی ہے؟ دن میں روزہ رکھو، رات میں اللہ کے حضور تراویح کی صورت میں قیام کرو. یہ روزہ رکھنے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ روزے کا تقوی سے تعلق کیا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. روزے کا تقوی سے گہرا تعلق اس طرح ہے کہ جب ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، کوئی دیکھنے والا اسے دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ اپنی خلوتوں میں بھی کھانے پینے سے اجتناب برتتا ہے. کون سی چیز ہے جو اس کو روک کر رکھتی ہے کہ وہ اپنی تنہائی میں بھی کھانا اور پینا نہیں کرتا؟ کون سی چیز اس کو روک کر رکھتی ہے؟ ایک احساس ہے جو اس کو روک کر رکھتا ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اسے اس کی تنہائی میں بھی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ روزے دار کو کوئی نئی بات تو معلوم ہوئی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بات تو وہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی جانتا تھا، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے بھی جانتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ نافرمانیاں کر رہا تھا، وہ اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کر رہا تھا. روزے کی حالت میں یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اب وہ گناہوں سے بچنے لگ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات عقل کے نہا خانے میں علم بن کر محفوظ تھی. روزے نے اس علم کو جو عقل کے نہا خانے میں تھا، عقل کے نہا خانے سے قلب میں احساس بنا کر اتار دیا. جب علم احساس بن کر قلب میں اتر جائے تو انسان پھر اس علم پر عمل پیرا ہو جاتا ہے. روزہ اس علم کو احساس بناتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اگر کوئی روزے دار مسلسل یہ مشق کرے روزے کی، اور اس میں یہ احساس اپنے اندر بیدار کرتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً یہ احساس اگر پوری زندگی پر محیط ہو جائے تو اسی کا نام تقوی ہے. اور روزے دار کے لیے تقوی سے ایک تعلق یہ بھی ہے کہ دیکھو، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کہے وہ کرو، جو اللہ جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ. روزے دار کو یہ ریاضت کروائی جاتی ہے کہ تمہیں سحری کے وقت بھوک نہیں لگ رہی لیکن رب کا حکم ہے تو اٹھو اور اٹھ کر سحری کرو کہ اس میں برکت ہے. اور دن کے وقت بھوک لگ رہی ہے لیکن رب کا حکم ہے کہ نہ کھاؤ، تو پھر بھوکے رہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو روزے دار کو روزے کے ذریعے یہ عادت ڈالی جاتی ہے، جو رب کہے وہ کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یعنی روزہ انسان کی زندگی کو ایک ڈسپلن میں لے کر آتا ہے، ایک آرڈر میں لے کر آتا ہے. پھر روزہ تقوی سے یوں بھی قریب کر دیتا ہے کہ دیکھو، روزے کی حالت میں تو تم اللہ کے احکامات پر یوں عمل پیرا تھے کہ وہ چیزیں جو عام زندگی میں جائز تھیں، جب روزے کی حالت میں اللہ نے ان کو ممنوع قرار دیا تو تم اس سے رک گئے. تو جب روزے کی حالت میں تم حلال سے بھی رک جاؤ تو روزے کے بعد حرام کے قریب جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تتمہ کلام، خلاصہ کلام یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ضرور ہے، لیکن در حقیقت یہ ریاضت کا مہینہ ہے. اگلے 11 مہینوں کے لیے ہمیں ریاضت کرنا، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
خداوند ذوالجلال ماہ رمضان المبارک کے ان روزوں کو ہماری گناہوں کی تلافی کا سبب بنائے اور ان روزوں کے نتیجے میں ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمان